Assalamu alaikum students. Today we are having the 14th lecture of international business. میں آپ کو 13ویں لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. We were discussing about the market economy and we discussed about the different factors related to the attractiveness. اس میں ہم نے legal system پڑھا کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے attractiveness کو. We also discussed about certain factors in attractiveness کہ جن کی بیسس کے اوپر کچھ ممالک کی attractiveness بتائے گی. جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ سنگاپور, ہانگ کانگ, نیوزی لینڈ, they are among the very favorite and most attractive countries for investment. And ان کو جو نمبرز دیے گئے یہ پہلے 1 2 3 4 نمبرز میں آئے. اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 148واں نمبر رشیا کا ہے, 124واں نمبر جو ہے, 119واں نمبر انڈیا کا ہے, 124واں نمبر چائنا کا ہے. تو یہ مختلف جو ریٹنگ ہے, 12واں نمبر ریٹنگ میں انگلینڈ کا ہے, 34واں جو ہے وہ فرانس کا ہے. تو یہ مختلف جو ریٹس تھے اٹریکٹیونیس کے لحاظ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. پھر ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ جی آپ نے ایک نئے مارکیٹ میں جانا ہے اینڈ دیٹ ہیز اٹس اون کلچر, اٹ اونز نارمس, اپنی لیگل ویلیوز ہیں اس کی, اور وہاں پہ آپ کو جو بندے پہلے موجود ہیں who are the first comer, they are having the loyalty of the market. ان کے ساتھ کوئی لائر کسٹمر ہیں, ان کا ایک نام ہے, they have مارکیٹ کے اندر ان کی ایک اویئرنیس ہے, and you have to pay a lot of switching costs for that. لیٹ کمر کو یہ ڈس ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے ہمیشہ, جو پہلے سے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ ڈس ایڈوانٹیج ان کو ملتا ہے. Then we were discussing about the different type of cost which are related to the entry in a country for international business. Let's discuss it. We then have the cost. کہ جی کس قسم کی جو costs ہیں وہ ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جب ہم کسی ملک میں جو ہے انٹر ہوتے ہیں. کچھ تو cost ایسی ہیں جو لیگل cost ہیں, ان کی ایک حیثیت ہے, you can get receipt for that, and unfortunately certain costs ایسی ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کچھ ممالک کے لیے جو کہ ہم we cannot account for expenditure or like that. They are always companies جب اپنے حساب لکھتی ہیں تو ان میں کسی نہ کسی جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں یا کہیں اور اس کو جو ہے ان کو جو ہے انہیں absorb کرنا پڑتا ہے because of their tight chartered accountancy principles. Because certain countries میں you have to pay the entering money or licensing money or sort of that thing which is most common in Africa and other countries. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ہم کو ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیں جب ہم کسی ملک میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک تو وہ کاسٹ ہے جو آپ کو ویسے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے برداشت کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک چیز بڑی جو قابل فہم ہے, جن ممالک میں ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر موجود ہے وہاں پہ آپ کو بڑی آسانی ہوگی. جیسے پاکستان میں اگر کوئی بندہ آتا ہے, یہاں پہ پورٹ ہے, وہاں پہ ہائی ویز ہیں, آپ فرام کراچی ٹو خیبر جو ہے آپ سفر کر سکتے ہیں. یو ہیو الیکٹریفیکیشن اویلیبل, یو ہیو نیچرل گیس اویلیبل, ایک بینکنگ کا سسٹم ہے پورا جو آپ کو ہر شہر میں ملتا ہے. یو ہیو اے ٹی ایمز اویلیبل, آپ کے پاس انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا سسٹم ہے جہاں پہ آن لائن آپ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈز, مانیٹری تھنگس, را مٹیریل, اسکل لیبرز. دین ایگزیکٹوز کا ایک لیول ہے جو آپ کو ملتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, مڈل کلاس لوگ جو آپ کو انٹلیکچوئلز ملتے ہیں وہ. اس کے بعد جو انجینئر ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, یا مختلف حساب سے جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, پروڈکشن کے لوگ ہیں, کوالٹی کنٹرول کے لوگ ہیں, تو آپ کو ایک فیوریبل ایٹماسفیئر ملتی ہے. یہی بات اگر ہم سوڈان کے لیے کرتے ہیں تو سوڈان میں آپ جب کاسٹ کی بات کریں گے تو یو ہیو ٹو ہیو ان یور مائنڈ دی کاسٹ آف الیکٹرک پاور جنریشن ایز پر یور ریکوائرمنٹ, بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا بیسک انفراسٹرکچر فار دیٹ. دین یو ہیو ٹو ہیو clean water for drinking. You have to have some source where you can use or utilize it for your thermal purposes. آپ نے boiler جلانا ہے تو you may use furnace oil or diesel there and it has extra cost. And then وہاں پہ جو میڈیکیشن ہے, وہاں پہ جو پھر آپ کو ایک پورا اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے, شاید آپ کو روڈ بنانی پڑے. ریسنٹلی we were studying in a case where
one party or one investor has started his flour mill, the largest flour mill in Sudan, Port Sudan mein, and they were not having infrastructure. They have to build a small power plant there. They have to have a lot of in-house medical facilities. They have to have a lot of other things for their foods. They have to import it from other countries. I mean, the cost is a lot. یہ تو ایک نارمل کاسٹ ہے جو انفراسٹرکچر بیس کاسٹ ہے. سیکنڈ کاسٹ آپ کی جو لائسنسنگ کی کاسٹ ہے, مے بی in a country like Pakistan or a country, other countries where you have less value of tax, where you have less licensing fee, آپ یہاں پہ کمپنی رجسٹر کراتے ہیں تو it's a very nominal سے چارجز ہیں اس کے لیے ایز اے فارنر آپ کے لیے, یا یہاں پہ آپ کوئی اور ٹیکس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, یا یو گو فار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یا کوئی آپ ایسا ہائر کرتے ہیں کنسلٹنٹ, یا کوئی ڈیزائنر ہائر کرتے ہیں, یا آپ ایسے کوئی آفس بلڈنگ ہائر کرتے ہیں, الیکٹریسٹی بلز ہیں آپ کے, مین پاور ہائر کرتے ہیں, اس کے ریٹس کم ہیں. یہی اگر آپ انگلینڈ میں جا کے کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے لاٹ آف منی فار ایون اے پیون اور فار اے کلرک اور فار پیپل بیسک جو ایک دو جو بندے ہیں. اینڈ اف یو پے ٹاکنگ اباؤٹ دا رینٹل ویلیوز آر ویری ہائی, اینڈ manpower is very expensive, infrastructure is very expensive. Of course, maybe they have more decent structure there, more sophisticated structure there, لیکن cost of business کی بات کرتے ہیں. اسی طرح مختلف ممالک کے اندر اپنی اپنی لائسنسنگ فیس ہے, کہیں پہ وہ زیادہ ہے, کہیں پہ کم ہے, ڈپینڈنگ اپان یور بزنس. اگر آپ نے کہیں پہ کنسیشنز لی ہیں آئل کی تو وہاں پہ ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسیز ہے. اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن شروع کی ہے وہاں پہ اپنے ملک کی اپنی پالیسیز ہیں. امپورٹ ڈیوٹیز کی بات ہے, اگر آپ اپنی کوئی مصنوعات لے کے گئے ہیں وہاں پہ, اینڈ یو ہیو ٹو پے ڈیوٹیز. ایوری کنٹری ہیز اون لیگل سسٹم کسٹمس کے لیے. تو یہ ایک اسینشیل پارٹ ہے جو آپ کے پروجیکٹ کاسٹ کا حصہ بنتا ہے. اور جب آپ کاسٹنگ کرتے ہیں اپنے را مٹیریل کی اور اپنی جو فائنلی فنش گڈس کی, تو یہ کاسٹ آپ کو واپس آنی ہوتی ہے. بٹ دیکھیں ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ٹل دا ٹائم دا کاسٹ فیکٹرز ان دا ریزنیبل اور ان دا ٹینجیبل اسپرٹ, تو وہ محسوس نہیں ہوتی. آپ کو اگر کوئی ہم کہیں کہ جی یہ ایک لائسنسنگ فیس ہے نارمل سی, وہ آپ پے کر دیں گے. آپ کو اگر کوئی آفس کا رینٹ ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے, یو ول پے دیٹ. ایک سیلری ہے کسی ایگزیکٹوس کی, آپ پے کر دیں گے. کوئی ٹیکس کی ایک نارمل سی فیس ہے وہ آپ پے کر دیں گے. یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی وہاں پہ کوئی اولڈ ایج بینیفٹس ہیں لوگوں کے, یا کوئی سوشل سیکورٹی فنڈ ہے, یا کوئی الیکٹریسٹی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, یا کوئی یوٹیلیٹیز ہیں اس کے بل ہیں, آپ پے کر دیں گے. بیکاز دیز اور کسٹم ڈیوٹیز ہیں یا ٹیکس ہیں. ایز اے فورن انویسٹر یہ چیزیں آپ کو کاسٹ کا حصہ بنا کے اپنے پروجیکٹ کے اوپر آپ نے ان کو جو ہے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو ریکور دیز کاسٹ in the shape of your price or in the shape of your earnings. لیکن کچھ کاسٹ ایسی ہیں جو آپ میں بھی وہ ارن نہ کر سکیں. مثلا اگر کسی ملک میں وار لارڈز ہیں, جیسے ہم افریقن ایسٹ افریقن کنٹریز کی بات کرتے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو برائب دیم just for entering into that company, and constantly every month you have to pay them some amount of security money to be there alive or safe. So maybe it is a lot of burden on your financial side of your production cost. اس کی ریکوری اگر پوری نہیں تو پارشلی جو ہے مشکل ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ بات کرتے ہیں ایسی اکانومیز کی جو ٹوٹیلیٹیرینس تھے اور پھر وہ ایک اسٹرکچر کی طرف آئے ٹورڈس ڈیموکریسی, ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرف آئے, تو وہاں پہ میں بات کر رہا ہوں رشین اسٹیٹس کی یا رشیا کی. ابھی تک جو ہے یہ کلچر ہے that you have barriers at every door, starting from the airport to the upper level یا highest segment. آپ کو جو ہے you have to please the people, and that is a vicious circle. It doesn't end at one person, and it doesn't start with the one person. You have to keep it moving. آپ جہاں اس کو روکیں گے تو جو لا لیسنس ہے وہ اس کو استعمال کر کے یو ول بی آؤٹ آف دیٹ اسٹرکچر. اسی وجہ سے
وہاں پہ جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ کاسٹ ہے جس کو آپ اپنے لیجرز کے اندر اپنے اس کے اندر بلٹ ان نہیں کر سکتے. نان پروڈکٹیو کاسٹ ہے. اسی سلسلے میں مختلف ممالک کے قوانین ہیں کہ جی آپ اس قسم کے جو برائبز ہیں یہ نہیں دے سکتے, اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان ممالک کے لوگوں کے لیے. جیسے فورن جو کرپٹ ایکٹ ہے 1997 کا امریکہ کا, وہ بڑی بری طرح سے اس بات پہ سختی کے ساتھ جو ہے انفورس ہوتا ہے جی کہ آپ کہیں پہ بھی امریکن جو ہیں اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپینڈ اینی منی ان شیپ آف برائبس اور انڈر دا ٹیبل منی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا وہ کاسٹ جو ادا کرنی پڑتی ہے اور جو ٹینجیبل نہیں ہے اور جو اکاؤنٹیبل نہیں ہے, کیا آپ کی پروفٹیبلٹی کو ان انٹرنیشنل بزنس کو گھٹا نہیں دیتی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کاسٹ اتنی ہو کہ آپ بالکل بریک ایون کے قریب ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ کاسٹ اتنی ہو کہ آپ مشکل سے سسٹین کر سکیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا بہت پروفٹ کما بھی سکیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے ان موسٹ آف دا کنٹریز ویئر سچ سسٹمز آر ایگزسٹنگ, یو ہیو ٹو گیو کوائٹ ہینڈسم شیئر ٹو سچ پیپل, اور وہاں پہ خاصا یہ ڈیفیکلٹ ایک مرحلہ ہے. اس لیے انٹرنیشنل بزنس کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری جو کاسٹ ہم بات کرتے ہیں, یعنی پہلے ہی ہم نے بات کی تھی اس کاسٹ کی جو آپ ایک نارمل انفراسٹرکچر کاسٹ ہے. کسی ملک میں اگر انفراسٹرکچر زیادہ ہے تو کاسٹ اس کی جو ہے کم آئے گی. اگر آپ نے خود بلٹ ان کرنے ہیں, جیسے میں نے سودان کی اور پاکستان کی مثال دی, ایک علیحدہ بات ہے. دوسری ہم نے جو اسٹرکچرز کی بات کی تھی, کاسٹ کی بات کی تھی, وہ کاسٹ تھی جو آپ کو ٹینجیبل کاسٹ نہیں ہے, جو بلو دی جو انڈر دا ٹیبل دینی پڑتی ہے اور جس کے لیے آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے, وچ از نان پروڈکٹیو کاسٹ. تیسری جو ہم نے قسم ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک اٹس جسٹ لائک کاسٹ وچ از پارٹ آف یور بزنس. بالکل اسی طرح کہ ایک مارکیٹ ہے جس میں آپ اپنی ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس مارکیٹ کے اندر پہلے سے لوگ موجود ہیں, پہلے سے کوئی لوگ وہی شاید پروڈکٹ, یا تو آپ کی ایک ایسی انوویشن ہے جو آپ فرسٹ ٹائم اس مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. جیسے اگر پاکستان میں کوئی شروع میں کمیونیکیشن کی کچھ چیزیں آئیں جن میں موبائل فون تھے یا گلوبل آپریشن سسٹم تھا ٹریکنگ کے لیے یا مختلف چیزیں تھیں, تو مارکیٹ میں چونکہ نئی چیزیں تھیں انوویشنس کے لحاظ سے وہ فرسٹ کمر تھے, اس لیے انہوں نے اسکیمنگ جو ہے مارکیٹ کی کر لی. لیکن اگر ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ کوئی سوپ بنانے والی کمپنی یا کوئی بیوریج بنانے والی کمپنی یا کوئی اسکواشز بنانے والی کمپنی یا کوئی ٹی کی کمپنی یا کوئی اس قسم کی جو ہماری فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہیں جن کے نام سے ہم شروع سے واقف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ لوکل اولڈیز میں سے وہ ہیں, اور وہ وی آر ہیونگ دی لائلٹی ود دیٹ پروڈکٹ, یا بلیڈز ہیں یا شیونگ فومز ہیں یا لائک دیٹ, تو اس کمپنی کو ایک سوئچنگ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ کو ایک تو سوئچ اوور کرنا اس سے, اس کے لیے کمپین چلانا, اور پھر آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ جو آپ کی ایک عادت بن چکی ہے, اس کو چینج کرنا. اس کے لیے وہ کیا میتھڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی نئی چیز آنے والی جو ہے وہ پرانی چیز سے بہتر ہو, لیکن وہ تب آپ کو پتہ چلے گا جب آپ پرانی چیز سے سوئچ اوور کر کے نئی چیز پہ آئیں گے, اور اس کے لیے کاسٹ ہے. پھر ایک پرانی چیز شیلف کے اوپر پڑی ہوئی ہے, کوئی پروڈکٹ ہے, نئی پروڈکٹ لے کے آپ اس مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے سوئچنگ کاسٹ فار دیٹ. اگر آپ دکاندار کو کہتے ہیں جی آپ یہ ایکس آئٹم اٹھائیں وہاں سے شیلف سے اور میری جو وائی آئٹم ہے اس کو ڈسپلے کریں, تو دکاندار کہے گا جی وائی, میری تو چیزیں بک رہی ہیں ساری کی ساری, میں کیوں آپ کی لے کے آؤں پروڈکٹ کو, مجھے اف یو پے می سم منی فار سوئچنگ کاسٹ تو میں ایم ریڈی فار دیٹ. یا شیلف کاسٹ اس کو کہتے ہیں. اس کے لیے شیلف کاسٹ کا یورپ میں بڑا کانسیپٹ ہے. نارملی بڑے اسٹورز ہیں وہ آپ سے چارج کرتے ہیں نئی کمپنی سے, تو یہ بھی ایک کاسٹ کا حصہ ہے. ایڈورٹیزمنٹ کسی کمپنی میں جا کے نیا اسٹیبلش ان لوگوں کو مائنڈ سیٹ کرنا. لیکن یہ بات ہے نارملی ہم انٹرنیشنل بزنس میں بات جب کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پنچنگ پوائنٹ ہے. ون از دیٹ از دوز کاسٹ وچ آر سوشلی ناٹ گڈ, آئی مین bribe اور things like that, یا لائسنسنگ فیس ہے کہ آپ کو اتنے پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں
جس کے لیے کوئی رسیٹ نہیں ہے, جس کے لیے کوئی آپ کے پاس یو کینٹ اکاؤنٹ دیم فار یور بکس, اس کے لیے آپ اکاؤنٹ فور نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں دے آر ڈسکریجنگ فیکٹرز ان دی انٹرنیشنل بزنس کے جو بیریئرز ہیں, they are one of the barriers who are still which are still existing in certain countries. جیسے میں نے بات کی کہ افریقہ کے کچھ ملک ہیں, لیٹن امریکہ کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ یہ ساری, یا ٹرانزیشن اسٹیٹس ابھی تک وہ ملک جو ٹوٹیلیٹیرین جو ہے رجیم, اس سے ڈیموکریسی کی طرف آ تو گئے ہیں, لیکن لا پلس لا امپلیمنٹیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اسٹل جو ہیں وہ ویک ہیں. دین وی ہیو اٹریکٹیونیس, کہ جی کسی ملک کی یا کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں اس کی اٹریکٹیونیس جو ہے اس کو آپ کس طرح سے میئر کریں گے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب آپ اس ملک میں بزنس کرنا چاہتے ہیں, کسی ایکس وائی زیڈ ملک میں آپ ایز انٹرنیشنل بزنس آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیسے یہ میئر کریں گے کہ یہ ملک جو ہے اٹ از ریئلی ورتھ اسپینڈنگ دا منی اور ورتھ انویسٹنگ دا منی. تو اس کے لیے سب سے پہلے یو ہیو ٹو لک ایٹ دا رسک, کہ مجھے اس ملک میں کون کون سے رسک ہیں جو مجھے پیش آ سکتے ہیں پاسبلی. دیکھیں, ایک تو نارمل رسک ہمیشہ ہر ملک میں ہر کنٹری میں ایک طرح سے ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی زلزلہ, کوئی خدائی آفات, یا کوئی اس قسم کی بیماری لاچاری, یا کوئی اور مسئلہ. یہ ایک نارمل لائف کی روٹینز ہیں جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں کہ جی اٹ کین ہیپن اینی ویئر. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو ادھر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سونامی ہے, ادھر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹارنیڈوز ہیں جو امریکہ میں بھی آتے ہیں, ہم اور ممالک میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خدا کا نظام ہے جس کو ہم رسک میں نہیں لے سکتے. ہم ان کی بات کریں جو کیلکولیٹڈ رسک ہیں. کسی بھی ملک کے سیاسی اسٹرکچر کے ساتھ, اقتصادی اسٹرکچر کے ساتھ, لیگل اسٹرکچر کے ساتھ, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہاں اس کی اسٹیبلٹی کے ساتھ, وہاں کے پولیٹیکل نظام کے ساتھ, یہ جو رسک ہیں یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں, بڑی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثلا ہم جو پہلا رسک اس کی بات کریں, دیٹ از دا پولیٹیکل رسک. سیاسی رسک کسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کا کیا ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر آپ فرض کیا رشیا میں بزنس کرتے ہیں, جیسے بیلاروس ہے, وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کی اور نیکسٹ مارننگ آپ کو یہ پتہ چلا کہ جی اگین فرام ڈیموکریسی ٹو جو ہے کیمرزم جو ہے اس نے ڈائیورشن ملک نے ایک لے لی ہے, اور میرا جو ہے مشکل ہو گیا ہے یہاں پہ, یا کوئی فنڈامنٹل چینجز آئی ہیں آپ کے بیسک اسٹرکچر کے اندر, پولیٹیکل اسٹرکچر کے اندر, جن کا افیکٹ اتنا دوررس ہے, یا جن کا افیکٹ اتنا فورسفل ہے کہ اس سے آپ کی جو مانیٹری جو ہیں نقصانات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. آپ کی پراپرٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے, یا آپ کی ریپیٹریشن خطرے میں پڑ سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو سم ریزنس گاڈ فاربڈ آپ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے فار یور سیفٹی پرپزز, اینڈ یو آر وداؤٹ کمپنسیشن فار اے لانگ ٹائم. تو یہ جو رسک, ایسے رسک جو کہ کسی ملک کی پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, اینڈ پولیٹیکل سچویشن ان سینس دیٹ سچویشن از سچ میسو اور سچ میسو چینج کہ آپ کی مانیٹری بینیفٹس کو, یا مانیٹری جو آپ کی وہاں پہ ایسٹس ہیں ان کو افیکٹ کر سکے. عموماً اس قسم کی جو چینجز ہیں دنیا میں کم ہوتی ہیں, جہاں پہ کوئی بڑے ریولوشن آتے ہیں, یا جہاں پہ بہت بڑے کوئی خدا نخواستہ اس طرح سے کہ پورا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. جیسے اولڈ ٹائمز میں جو ہے سوشلزم نافذ ہوئی, یا کمیونزم آئی, یا کچھ ممالک سے ڈیموکریسی کو زبردستی ہٹا کے وہاں پہ جو ہے ٹوٹیلیٹیرزم جو ہے اس کو نافذ کیا گیا, تو وہاں پہ پھر جو رسک ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک جو چیز بڑی قابل فہم ہے کہ جن ممالک میں چھوٹے موٹے, دیکھیں ہر ایک کنٹری کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ٹرموائل جو ہے وہ پارٹ آف روٹین لائف ہوتا ہے. اس کے لیے ایک جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے بزنس میں, دیٹ از دی پولیٹیکل رسک انشورنس.
ہر بڑے ملک کے جو بینکس ہیں ان کے ساتھ ایک ایگزامز ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم جرمنی کی بات کریں تو ہرمس ہے وہاں پہ ان کا ایگزام. امریکہ کا ایگزام بینک ہے. اگر ہم فرانس کی بات کریں تو کوفیس ان کا ایگزام ہے. جو جب انٹرنیشنل بزنس کے لیے کوئی فرینچ بزنس مین جائے گا یا ایک جرمن بزنس مین جائے گا تو اف دے وانٹ ٹو گیٹ دا پولیٹیکل رسک انشورنس تو ہرمس یا کوفیس ان کو وہ رسک انشورنس جو ہے وہ فراہم کرتی ہے ایٹ دیئر نامنل کاسٹ. اسی طرح دنیا میں بے شمار کمپنیز ہیں which are responsible for providing you the political risk insurance. تو یہ ایک one of the risk ہے. Second risk جو ہم وہ لیتے ہیں that is the economic risk. Normally economic risk کا جو ہے کن ممالک میں زیادہ چانس ہوتا ہے. میں اس کی آپ کو مثال ایک دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے بات کی تھی ساؤتھ کوریا کی. ساؤتھ کوریا 1960 میں اس کی اکانومی بالکل اسی طرح تھی جس طرح پاکستان کی اکانومی تھی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو 93 میں آ کے ساؤتھ کوریا جو تھا یہ ایک بہت بڑی جو ہے 16ویں اقتصادی جو ترقی تھی پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے اس میں یہ تبدیل ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس عرصے میں جو ہم دیکھتے ہیں تو جو پورا ساؤتھ ایسٹ کا ریجن ہے جس میں ساؤتھ کوریا ہے, جس میں انڈونیشیا ہے, جس میں تائیوان ہے, جس میں سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا فائنینشیل جو ہے ایک ٹرموائل ملتا ہے کہ جی ایک بہت بڑی فائنینشیل کرائسس جو ہے اقتصادی بحران جسے ہم کہتے ہیں اس سے یہ ملک گزرے. اسپیشلی جو کوریا تھا اس کے اندر بہت ساری کمپنیز جو تھیں وہ اس عرصے میں جب ہم فائنینشیل کرائسس کی بات کرتے ہیں 89 تک یہ اس کا یہ جاری رہا, 90 تک, بلکہ اس کے اثرات 92 تک 3 تک رہے. ابھی تک اس کے اثرات ہیں کہ بہت ساری کمپنیوں کو ریپ اپ ہونا پڑا اور بہت ساری کمپنیاں کلوز ہوئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوریا کے اندر اوور انویسٹمنٹ ہوئی. جب ترقی کی ایک دوڑ چلی تو ان ممالک نے بے تحاشا اپنا انفراسٹرکچر اور آفس کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی شروع کر دی. اب جب آپ ایک ضرورت سے زیادہ انفراسٹرکچر بنا لیتے ہیں اور آپ ضرورت سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کر لیتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ آفس کیپیسٹی بڑھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے فائنینشیل وہ بڑھ گئی. جب فائنینشیل کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو فلائنگ ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جب فلائنگ ویٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ پیسے واپس کرنے کے قابل نہیں رہتے. یہی ہوا کہ کورین جو تھے وہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے عام بزنس مین بینکرز کے پاس. جب ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے تو بینکرز جو تھے آہستہ آہستہ انہوں نے نان پروڈکٹیو لونز کے زمرے میں ان کھاتوں کو ڈالنا شروع کر دیا اور لونز جو تھے ان کے مزید پیسے دینے جو ہے وہ بند کر دیے جسٹ ٹو سیو دیئر اون بیلنس شیٹ. اسی طرح یہ بینک جو ہے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں فار دیئر اون سیفٹی اینڈ فار دیئر اون انشورنس اینڈ ادر تھنگس. تو ایک ویشیس سرکل چلا اور یہ پورا ایک ٹرمائل جو تھا اس میں آیا اور اس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ ان کا جو پیسہ تھا ضائع ہوا. بہت ساری کمپنیوں کو کلوز, بڑی بڑی کمپنیاں جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کو اپنی جو کمپنیز تھیں وہ کلوز کرنی پڑی اور جن کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ٹریڈ مارکس ہیں کورین, ان کو اپنی کمپنی بند کرنی پڑی. یہ ایک رسک تھا, ایک فائنینشیل رسک تھا. اب اس پیریڈ کے دوران کوریا کے اندر اگر کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ اس کرائسس میں آ گیا ہے تو یہ ایک فائنینشیل رسک ہے. پھر ہم اگر آتے ہیں جو ٹرانزیشن اکانومیز ہیں یعنی رشیا کے وہ حصے جو ڈیموکریسی کی طرف موو کرتے ہیں, ڈی نیشنلائزیشن ہوتی ہے. ڈی نیشنلائزیشن کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری جو پبلک سیکٹر میں آتی ہیں. جو مارکیٹ کمانڈ اکانومی تھی وہ نیڈ اینڈ جو ہے پروڈکشن اس کے اوپر بیس کر کے اس کی پرائسنگ فکس ہو جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو اس کا ہے بجٹ کا آپس میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کی جو ہے وائڈننگ شروع ہو جاتی ہے. جب یہ وائڈننگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر دین یو ہیو ٹو اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کرنسی پرنٹ کرنی پڑتی ہے.
اور جب کرنسی پرنٹ کرنی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن بہت بڑھ جاتی ہے. اور میں پہلے بھی شاید یہ ذکر کر چکا ہوں کہ پھر یہ انفلیشن جو تھی اس کا ریٹ ان ممالک میں ان اسٹیٹس کے اندر اس طرح سے بڑھا کہ تقریباً اگر آپ 1993 کے فگرز لیتے ہیں تو رشیا میں 834% یہ بڑھا اور یوکرائن میں 10,000% بڑھا, which is seems to be a joke. اتنی فگر کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر یہ ایک مذاق نظر آتا ہے, لیکن یہ ایک فگر ہے ورلڈ بینک کی. 10,000% جو ہے وہ بڑھا یوکرائن میں, اور رشیا میں 834% اس کی جو ریٹ ہے وہ بڑھا. اسی طرح مختلف چھوٹے چھوٹے ان کے حصے تھے, اس میں اس کی تعداد جو تھی وہ خاصی. تھوڑے سے جو بچے اس پولیٹیکل رسک سے, اس اکنامکس رسک سے جو بڑھے, اس میں کچھ پولش حصہ بچ گیا. وہ ان کی اکانومی اسٹرانگ تھی اور کافی انہوں نے اچھے طریقے سے, یا کچھ چیک ریپبلک کے اندر انہوں نے کچھ سنبھال کے, آسٹریا کے اندر, ہنگری کے اندر کچھ تھوڑا سا انہوں نے اپنا کنٹرول جو تھا وہ خاصا. یا ایسٹ جرمنی کو بہت بڑی انڈومنٹ مل گئی ویسٹ جرمنی سے, بلینز آف ڈوش ماہ کی صورت میں, اور وہ سنبھل گئے. لیکن باقی جگہ پہ جہاں پہ یہ ڈپارٹ ہوئے ملک ایک فیڈرل اس اینٹی سے اور علیحدہ ہوئے, وہاں پہ جو کمپنیز موجود تھیں یا ایسے ممالک میں جو کمپنیز کام کر رہی تھیں, they of course suffered a lot of financial risk. تو یہ اس طرح کے جو رسک ہوتے ہیں. پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. پالیسیز کیسے جی؟ کہ اقتصادی پالیسیز چینج ہو گئی. نارملی کسی بھی ملک میں جہاں پہ آپ کا اسٹرکچر اچھا ہے, جہاں پہ یو ہیو اے پارلیمنٹ, وہاں پہ آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں, جہاں پہ آپ کے لائق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس قسم کی جو چینجز ہیں وہ نہیں لاتے جو کہ کسی کے لیے رسک کا باعث بنے. لیکن سڈنلی جہاں پہ اوور نائٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان ممالک میں جو کہ اسٹیبلٹی پہ نہیں آئے, جیسے ہم بات بار بار کر رہے ہیں, سوڈان ہے, انگولا ہے, یہ لیٹن امریکہ کے کچھ ملک ہیں, اسی طرح کچھ افریقن کنٹریز ہیں, نائجیریا کی ابھی تک آپ دیکھیں ہسٹری بینکنگ کی, اسٹل ان کی جو لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان بار بار جو ہے اخبارات میں اشتہار دیتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ڈوئنگ سم بزنس اینڈ ڈبل چیک, یا اس کو آپ جو ہے بلینکٹ کرا لیں لیٹر آف کریڈٹ کو اگر ایسے ممالک سے ہے. ان ممالک میں جہاں پہ باوجود اس کے کہ پیسہ بہت ہے, نائجیریا ہیز لاٹ آف آئل ریزرو, لاٹ آف منی از فلوٹنگ دیئر, بٹ چونکہ ریسٹلیسنس ہے اور جو گورننس ہے, گڈ گورننس نہیں ہے پولیٹیکل سیکٹر پہ اور اقتصادی سیکٹر کے اوپر, جو اکانومی کا سیکٹر ہے وہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے. تو جہاں پہ گڈ گورننس نہیں ہے وہاں پہ پھر یہ سسٹم ہو جاتے ہیں کہ آپ کی جو لیٹر آف کریڈٹ ہے وہ بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے. تو اسی طرح جن لوگوں نے نائجیریا کے اندر بزنس کیا, جن لوگوں نے اسپیشلی ایسے افریقن کنٹریز میں بزنس کیا جہاں پہ وار لارڈس جو تھے وہ زیادہ پاورفل تھے, یا کوئی خاص پرٹیکولر ٹرائب جو تھا وہ زیادہ پاورفل تھا, اور اوور نائٹ انہوں نے اپنے جو ہیں انقلاب آئے, گورنمنٹس چینج کی. لیٹن امریکہ میں ہوا کہ بہت سارے لوگ جو تھے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کچھ فارس کے ممالک میں بھی ہوا کہ جی ایک خاص عرصے میں بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے ریپڈ جو چینجز تھیں وہ کی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, دے آر ویری مچ پرون ٹو دی اکنامک رسک. تو اس کے لیے بھی آلدو انشورنسز آر اویلیبل, سرٹن آپ کے پاس ایسے اویلیبل ہیں انسٹرومینٹس فائنینشیل انشورنس کی صورت میں, بٹ دے آر بٹ کاسٹلی, اور خاصی ان کی جو ہے کاسٹ ہے. مسئلہ یہ آتا ہے یہاں پہ جو بڑا ضروری مسئلہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, کہ جو سوورینٹی آف دا کنٹری ہے وہ اس میں کیا رول ادا کرتی ہے. کیا ایک ملک جہاں پہ آپ جا کے بزنس کر رہے ہیں اور وہاں کے اقتصادی حالت کی وجہ سے آپ کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے,
تو کیا جو آپ کو اسٹیٹ امیونٹی دیتی ہے یا سوورن گارنٹی دیتی ہے، اگر ایسا انتظام ہے اس ملک میں، تو کیا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے؟ یس، یہ ہے. پاکستان میں جب 1994 میں پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ یہ اجازت دی کہ جناب ہم انوائٹ کرتے ہیں پاکستان میں آپ آئیں، اور ابھی بہت زیادہ آج کل تو بے تحاشا یہ پیٹرولیم اور انرجی پالیسی میں گورنمنٹ نے فرینڈلی جو ٹرمز ہیں دی ہیں، آپ انویسٹ کریں. تو اس میں سب سے جو بڑی چیز جس نے دنیا میں اٹریکٹ کیا، جس نے دنیا میں لوگوں کو، انویسٹرز کو پاکستان میں آنے پہ اٹریکٹ کیا، وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں سوورن امیونٹی تھی، یعنی ایک سوورن گارنٹی دی گئی تھی صدر پاکستان کی طرف سے کہ جناب اگر کوئی خدا نخواستہ لاس ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو حکومت پاکستان جو ہے وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گی اور آپ کو وہ پیسہ واپس کرے گی. یہ ایک ایسی بہت بڑی گارنٹی ہے جو نارملی بڑے سے بڑے ملک بھی آپ کو نہیں دیتے. یہ ہماری فرینڈلی پالیسیز اور ہماری جو اقتصادی ڈھانچہ ہے اس کی مضبوطی کا بیسیکلی پروف ہے یہ. تو اس طرح سے جو مختلف رسک ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. ڈپریسیشن آف کرنسی ہے، یا مختلف میں نے جیسے عرض کی کہ ایسے چینج ان لا ہے اوور نائٹ جو ایسے ممالک میں جن کی کوئی خاص جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریڈیبلٹی اقتصادی، جیسے میں نے عرض کیا کہ نائجیریا بے شک بہت بڑا ملک ہے پیٹرولیم کے ریزروز کے لحاظ سے اور دوسرے جو چیزوں کے لحاظ سے، لیکن اس کی جو فائنینشیل کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے بزنس مین وہاں جانے سے ڈرتا ہے، کاروبار کرنے سے ڈرتا ہے، ایون لیٹر آف کریڈٹ کھولنے سے ڈرتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ کل کو اس کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ ایک رسک ہے جو اس طرح سے انٹرنیشنل بزنس میں لوگوں کو نظر آتا ہے، اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے مختلف آپ کے پاس پیمانے ہیں، مختلف آپ کے پاس میئرمنٹس ہیں، مختلف آپ کے پاس ادارے ہیں جو آپ کو رپورٹس دیتے ہیں ان حالات کے بارے میں. پھر ہمارے پاس جی دیگر رسک آ جاتا ہے، یعنی قانونی. اس میں سب سے بڑا جو رسک ہے وہ پھر میں اسی کی بات کروں گا کہ انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے یا وہ کمپنیز جو گلوبلائزیشن میں انوالو ہیں، انٹرنیشنل بزنس میں انوالو ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ ان کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ محفوظ رہیں. کوئی کمپنی اس کا جو پیٹنٹ ہے، کوئی کمپنی اس کا جو ٹریڈ مارک ہے، وہ کمپنی جس کا کوئی کاپی رائٹ ہے، وہ کمپنی جس کی کوئی کانٹریکٹ ہے، تو اگر کسی ملک کا قانون ان کو محفوظ کرتا ہے اور اس ملک کی لیجسلیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو اپنا کانٹریکٹ جو ہے بریچ کی صورت میں خدا نخواستہ اس ملک کے اندر آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس جانا پڑتا ہے یا کورٹ میں جانا پڑتا ہے، تو آپ کو اگر وہ کورٹ وہ امیونٹی یا وہ انصاف فراہم نہیں کرتی جو اس حصہ ہے کانٹریکٹ کا، تو پھر اس ملک میں آپ کے لیے لیگل رسک جو ہے وہ موجود ہے. مثلا میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کمپنیز کس طرح سے کانشیس ہوتی ہیں سرٹن چیزوں کے بارے میں. 1990 میں انڈیا میں یہ لا بنا کہ جناب ضروری ہے ہر ایک ملٹی نیشنل کے لیے جو انڈیا کے اندر کام کرتی ہے کہ وہ ایک لوکل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے، یعنی ایک لوکل انڈین فرمز کو لازمی طور پہ اپنا پارٹنر بنائے. مختلف کمپنیز نے اپنے سروائیول کے لیے مختلف اداروں نے اس میں کر دیا، لیکن دو کمپنیز ایسی تھی جنہوں نے کہا جی کہ نہیں. اس میں ایک دنیا کی بہت بڑی، سب سے بڑی تقریباً کمپیوٹر کی کمپنی تھی، اور ایک دنیا میں سب سے بڑی بیوریجز کی کمپنی تھی جو ہم کاربونیٹڈ باٹلز بناتے ہیں پینے کے لیے. انہوں نے یہ کہا جی کہ بات یہ ہے کہ لیگل امیونٹی کی بات ہے. آپ اگر یہ کہہ سکتے ہیں، ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ بائی لا جوائنٹ وینچر کریں اگینسٹ یور ول، تو کل آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پراپرٹی رائٹس کسی اور نے لے لی ہیں اور ہمارے نام سے انہوں نے پروڈکٹس بنانی شروع کر دی ہیں اور ہم آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو روکیں، دے آر ڈوئنگ بریچ آف کانٹریکٹ، تو وی ڈونٹ فیل سیف، سو دے ریپڈ اٹ اپ اور انڈیا سے وہ چلے گئے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ جناب
آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی حفاظت اس ملک میں کہ ان کی نقل نہ ہو سکے, اور اگر آپ نے وہاں پہ کوئی فرنچائزنگ, لائسنسنگ یا کوئی کانٹریکچوئل آبلیگیشن آپ کے اوپر ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے, تو خدا نہ خواستہ ان کیس آف دا بریچ آف کانٹریکٹ, اگر اس جو آپ کا معاہدہ نامہ ہے یا آپ کا جو لائسنسنگ ہے یا آپ کا جو معاہدہ ہے یا کانٹریکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو کورٹس یا اس ملک کا نظام یا امپلیمنٹیشن ایجنسیاں جو ہیں وہاں کی, وہ آپ کو کیا تحفظ فراہم کرتی ہیں. یہ لیگل رسک ہے جو کسی ملک کے ساتھ اٹیچ ہے اٹریکٹیونیس کے ساتھ. تو جب ہم اوور آل اٹریکٹیونیس کی بات کرتے ہیں, جو ہم اسی پیرائے میں بات کریں گے, ہم جب اوور آل اٹریکٹیونیس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں یہ بات نہیں کرتے کہ اس ملک میں جو ہے سیاسی نظام کون سا ہے, اس ملک کے اندر پارٹی برسر اقتدار کون سی ہے, اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں وی آر ہیونگ سوشل ڈیموکریسی اور وی آر ہیونگ ویسٹرن ڈیموکریسی, یا ہم یہاں پہ جو ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کمانڈ اکانومی کی ہے, سینٹرلائز گورنمنٹ ہے, جو ہے یہاں کا نظام حکومت وہ ٹوٹیلیٹیرینزم پہ جو ہے اس کے اوپر محض ہے. یہ ایک ساری باتیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب اٹریکٹیونیس دیکھنی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ملک میں جانے کی ہمارے پاس کاسٹ کیا ہے. کیا وہ ملک اس طرح کا تو نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ برائبز دینی پڑیں گی. اٹریکٹیونیس کے جو فیکٹر ہیں, کیا اس ملک میں لائسنسنگ فیس نارمل ہیں جو بزنس نارمز کے مطابق ہیں, کیا اس ملک کے اندر جو اخراجات ہیں انٹر ہونے کے وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم ان کو برداشت کر سکیں, اینڈ وی کین اکاؤنٹ فار دوز ایکسپینڈیچر انٹو دا لیگل بکس, اینڈ وی ڈونٹ ڈو اگینسٹ دا لا آف آور کنٹری. سیکنڈلی, کیا اس ملک کا لیگل اسٹرکچر ایسا ہے کہ ہم وہاں اپنے آپ کو محفوظ جو ہے سمجھتے ہیں, کیا ہمارے جو کاپی رائٹ ہیں, لا ہیں, یا ہمارے جو کاپی رائٹ ایسٹس ہیں, انٹلیکچوئل ایسٹس ہیں, پیٹنٹس ہیں, اس میں رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ہیں, اس میں آپ کے مختلف جو سلوگنز ہیں, کیا وہ محفوظ ہیں پائرسی سے, یا پھر آپ کی جو مصنوعات ہیں وہاں پہ بنتی, کیا ان کی پائرسی تو نہیں شروع ہو جائے گی. پھر کیا بریچ آف کانٹریکٹ کی صورت میں یا کسی معاہدے کی پاسداری جو ہے اگر نہیں ہوتی ود اسٹیٹ اور ود پرائیویٹ سیکٹر, تو کیا وہاں کے قانونی ادارے ہمیں انصاف فراہم کریں گے. پھر ہم بات کرتے ہیں اقتصادیات کی کہ کیا اس ملک میں اٹریکٹیونیس کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم فارن انویسٹمنٹ کے لیے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے کسی ملک کا انتخاب کرتے ہیں تو ٹوٹل جو اٹریکٹیونیس کا پیکیج ہے اس میں سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں. تو اقتصادی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس ملک میں مجھے یہ اجازت ہے کہ میں ڈالر لے کے جاتا ہوں تو میں ڈالر وہاں رکھ سکوں, اور پھر کیا مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے ڈالر میں لے کے گیا ہوں وہ ڈالر میں واپس بھی لا سکوں گا, اور کیا اس ملک میں مجھے یہ گارنٹی ہے کہ جو میں بزنس وہاں کرتا ہوں اور لوکل کرنسی میں اس کی مجھے آمدنی ہوتی ہے, میں اپنے ملک میں اپنے حصے کا پیسہ واپس فارن کرنسی کی صورت میں بھیج دوں, اور کیا اس ملک کی حکومت مجھے اس کے لیے کوئی تحفظ فراہم کرتی ہے. کیا وہاں پہ میں پراپرٹی اون کر سکتا ہوں, اگر اون کر سکتا ہوں تو کیا اس کو ریٹین رکھ سکتا ہوں ایک لمبی مدت کے لیے. کیا وہاں پہ مجھے ضروری ہے کہ میں جوائنٹ وینچر کروں, کیا میں سول اونرشپ میں وہاں کام نہیں کر سکتا ایز فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر. یہ وہ تحفظات ہیں اٹریکٹیونیس کے اندر جو آپ اقتصادی طور پہ دیکھیں گے. اس کے بعد بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو مین پیرامیٹرز ہیں کسی بھی انویسٹمنٹ کے لیے, فارن انویسٹمنٹ کے لیے, کسی بھی ایسے انٹرنیشنل بزنس کی جو ہے فاؤنڈیشن بنانے کے لیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ہم بیسٹ ہیں, لیکن میں ایک ضرور عرض کروں گا کہ جو میں نے گزارشات آپ سے ابھی کی اور جو میں نے پیرامیٹرز جو ہیں آپ کو بتائے اٹریکٹیونیس کے, الحمدللہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا پاکستان جو ہے اس میں تقریباً سب کو کوالیفائی کرتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں جو شرح ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی
وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. پالیسیز, تحفظات, لا, ریپیٹریشن, ساورن امیونٹی, ساورن گارنٹیز, اسٹیٹ بینک کی ریپیٹریشن گارنٹیز, تحفظ, انڈیکسیشن, آپ کے پیسے کے بدلے فارن کرنسی کے بدلے فارن کرنسی کا حصول, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اقتصادی ڈھانچے کو, قانونی ڈھانچے کو بہت فرینڈلی بناتی ہیں کسی ایسے انویسٹر کے لیے جو پاکستان کے اندر یا تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا جوائنٹ وینچر یا کسی قسم کا بزنس کرنا چاہتا ہے. جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جی اٹریکٹیونیس کی, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں لیگلٹیز کی, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اقتصادیات کی انٹرنیشنل بزنس میں, اور جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہمیں کیا تحفظات فراہم ہیں یا نہیں, وہاں پہ ہم بات پھر ایتھکس کی کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, ایتھیکلی ایشوز کیا ہیں. تو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے دیٹ از دی ایتھیکل ایشوز ان انٹرنیشنل بزنس, یعنی اخلاقی جو ہمارے مسائل ہیں اس میں وہ کیا ہیں. ایتھکس اینڈ دا ہیومن رائٹس. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک ملک میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کچھ انڈر دا ٹیبل پیسے دیتے ہیں اور کوئی لائسنس لے کے کام شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس ملک میں جا کے, ہو نہیں سکتا بلکہ یہ ہے, آپ نے وہاں پہ اخلاقی طور پہ جسے ہم کہتے ہیں یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. لیکن کرٹکس یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے وہاں پہ کچھ $1 ملین دیے اور آپ نے وہاں پہ کام شروع کیا تو بیسیکلی آپ نے دوسری جانب جب اس ملک میں کام کیا, اس ملک کی اقتصادی ترقی میں آپ ایک پارٹ بنے, تو آپ کا جو شیئر اس کی اقتصادی ترقی میں بنتا ہے وہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے آپ کے اس ایتھیکل مسئلے کو. یعنی یہ جو آپ کا اخلاقی مسئلہ ہے کہ آپ نے آؤٹ آف دا وے کسی کو پیسے دیے, وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے اس مسئلے سے جو آپ انویسٹمنٹ کی صورت میں یا لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی صورت میں یا اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کی صورت میں یا مختلف لوگوں کی روزی کی صورت میں جب آپ ان کو جو ہے اس کا نعم البدل دیتے ہیں, اس کا الٹرنیٹیو آپ فراہم کرتے ہیں, تو آپ بیسیکلی یو آر ایکٹنگ آن دی جو آپ کی لیگل ایتھیکل آپ نے جو کچھ اس کی رانگ ڈنس ہیں آپ ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے جی کہ نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. کیا آپ اس ملک میں وہی کر رہے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں؟ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں امریکہ کے اندر ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ جو مختلف ادارے ہیں ان کے سٹینڈرڈز بڑے ہائی ہیں. مثلا جو مختلف اشیاء کی لائبلٹی ہے استعمال کی, یا لائبلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی انشورنس بہت زیادہ ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں انٹرنیشنل بزنس میں کہ جو لائبلٹی ہے کہ جی ہم نے ایک چیز بنائی, فرض کیا آپ نے ایک کوئی چیز بنائی اور آپ کے کسٹمر کو اسے نقصان پہنچا تو آپ اس کے لائبل ہیں نقصان کے, تو وہ لائبلٹی جو ہے اس کی انشورنس کاسٹ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح انوائرمنٹل جو رولز ہیں امریکہ کے وہ بڑے ہائی ہیں. ایون ناٹ ٹو یوز اے کیپ ان کچن اور ناٹ ٹو یوز اے کیپ ان اے پلیس ویئر یو آر ہیونگ کنسٹرکشن کین ٹرن ٹو بی اے لاٹ آف ڈیمیجز ان شیپ آف انشورنس. وہاں پہ کاسٹ بڑی ہائی ہے. اسی طرح اپروول, ایف ٹی اے جو فیڈرل ڈرگ اتھارٹی ہے امریکہ کی, جب اپروو کرتی ہے کسی دوائی کو, کسی میتھڈ کو, کسی کاسمیٹک کو یا کسی اور چیز کو, تو اتنا لمبا پروسیجر ہے, اتنا کاسٹلی پروسیجر ہے کہ وہ اس کو نہیں کرتے, اڈاپٹ نہیں کرتے. بہت سارے ایسی کمپنیاں جو بایو میڈکس کی کمپنیاں ہیں, they have shifted their operation to Malaysia and shifted their operation to Mexico and shifted their operation to other countries because they think that initially they don't have that money that they can pay for the licensing for the FTA, or they can attain those standard of environmental جو ان کی ایک safety ہے وہ standard جو ہے وہ attain کر سکیں within that money. So they are going to those countries where they are not countries are not bothered about the environmental protection levels or the health levels. اور ایک یہ بھی بہت بڑا WTO کے اندر
جب ڈیلوکیشن آف مارکیٹس اور ڈیلوکیشن آف پروڈکشن ہوئی تو جو سیٹل کے اندر سب سے بڑا WTO کے اگینسٹ مظاہرہ ہوا، اس میں یہ بات لوگوں نے کہی جی کہ جناب یہ جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ لیبر لا کی بات کر رہے ہیں اور یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ دوسرے ممالک میں جا کے وہی لیبر لاز اور وہی ویجز یا وہی جو سیفٹی پرنسپلز ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو یہ اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ایک بڑی کمپنی جوتے بنانے کی امریکہ کے اندر جو ایک چیز ہے وہ ایک لا یا ایک ویجز کا لا یا ایک انوائرمنٹل جو ہے پروٹیکشن کا لا یا ایک جو FDA کا لا ہے اس کو اوبے کر رہی ہے، ایک لیبر کا لا ہے، تو کیا وہ میکسیکو میں یا ہنڈورس میں جا کے اس کو اپلائی کرے گی؟ نہیں، ان موسٹ آف دا کیسز ناٹ. یہاں پہ بات پھر ایتھکس کی آ جاتی ہے کہ ایتھیکلی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اس ملک میں، اپنے ملک میں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کو آپ کنٹیمینیٹ نہیں کر سکتے، تو کیا آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ حق حاصل ہے کہ وہی چیزیں آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے استعمال کریں اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہوں؟ ایتھکس کہتے ہیں نہیں، لیکن کرٹکس سے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ ایک ملک میں آپ شکر کریں خدا کا کہ ایک انویسٹر آیا ہے، ایک انڈسٹری آئی ہے، ایک بڑا نام آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایک ملک میں 15 16 20 25 50 100 بڑے برانڈ آ گئے، مینوفیکچرز آ گئے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ کنڈیشنز نہیں آئیں جو کہ آنی چاہیے تھی، لیکن اس سے انڈسٹریلائزیشن آئی، اس سے لوگوں کو روزگار ملا، جب روزگار ملا تو ان کے پاس پیسے آئے تو ان کی پرچیزنگ پاور بڑھی، اور جب فورن کمپنیز ان کنٹریز میں آئیں گی تو ان کی خود بخود جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑھتا جائے گا، سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا جائے گا، انوائرمنٹل سٹینڈرڈ ان کے بڑھتے جائیں گے، ان کے جو سینیٹری سٹینڈرڈ ہیں یا فائٹو سینیٹری سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ اس بحث میں نہ پڑھیں کہ یہ ایتھیکلی غلط ہے یا ایتھیکلی یہ صحیح ہے. اب یہ سوچیں کہ اس ملک کے لیے یہ کتنا فائدہ مند ہے. ایک تھرڈ ورلڈ میں جو غریب ملک ہے، اگر وہاں پہ 100 ملٹی نیشنل آ جاتی ہیں تو بے شک اگر وہ یہ کہتے ہیں، سوری یہ میری اوپینین نہیں ہے بلکہ یہ اسکول آف تھاٹس ہیں مختلف دنیا کے جن کی اوپینین ہے، اس لیے میں اس کو آپ کو اوپنلی بتا رہا ہوں. وہ اسکول آف تھاٹ دوسرا یہ کہتا ہے یہ 100 اگر ملٹی نیشنل ایک ملک میں آ جاتی ہیں غریب ترقی پذیر ممالک میں، اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ یہاں پہ ان لاس کو فالو نہیں کر رہی ہیں، ایتھیکلی غلط کر رہی ہیں اخلاقی طور پہ، جو یہ اپنی ہوم کنٹریز میں فالو کرتی ہیں، تو اس پہ ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. چائلڈ لیبر ہے، جیسے انوائرمنٹل لاز ہیں، ویجز ہیں. امریکہ میں 1 گھنٹے کے $9 ملتے ہیں، ہنڈورس میں آپ کو 48 سینٹس ملتے ہیں 1 گھنٹے کے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ جناب ایٹ لیسٹ ایک ملک میں 100 ملٹی نیشنلز آئیں، انہوں نے اپنی انڈسٹریز لگائیں، انڈسٹری لگانے سے اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملا، روزگار ملنے سے ان کی پرچیزنگ پاور بڑھی، ان میں خوشحالی آئی، اور پھر وہاں کے لوکل جو بزنس مین ہیں ان میں یہ شعور پیدا ہوا کہ جناب چونکہ اب ہمارے ملک میں ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں، اس لیے وی شوڈ ریز آور اسٹینڈرڈ آف انوائرمنٹل لاز اینڈ آور اسٹینڈرڈ آف سینیٹری لیولز اور فائٹو سینیٹری لیولز جو ہے ہم ان کو جب تک اپ گریڈ نہیں کریں گے تو یہ جو سلسلہ ہے وہ چلے گا نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اس ایتھیکل ویو کو یا اس بحث میں پڑھنا کہ جناب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کو آپ چھوڑیں، اخلاقی طور پہ آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ اوور آل جو ملک کی ترقی ہے اس کو دیکھیں کہ جی جب آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو اس میں جو وہ بحث نہیں ہے. بالکل اسی طرح جیسے اسموکنگ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جب آپ سگریٹ بنانے والی کمپنیوں سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سگریٹ بنا کے ایک انسانیت کے لیے خطرناک چیز پیدا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور کینسر اور مختلف امراض سے مر رہے ہیں، تو آپ سگریٹ بنانا کیوں نہیں بند کرتے؟ تو
سگریٹ بنانے والی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ بینگ اے کمپنی our responsibility is to just give money to our shareholders against the investment. As long as we are fulfilling that responsibility, we are not doing anything unethical. یعنی ایز اے کمپنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہم ان کو منافع دیں ریگولر. ہم جب تک اپنے شیئر ہولڈرز کو یہ منافع ریگولر دے رہے ہیں اس وقت ہم کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے. سب سے پہلے بزنس کے ایتھکس تو یہ ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں, باقی باتیں سیکنڈری ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے کہ جی اس میں غلط کیا ہے, اس میں صحیح کیا ہے. بہرحال یہ ایک ایشو ہے انٹرنیشنل بزنس میں اور بڑا لائیو اور الائیو ایشو ہے جس کے اوپر بہت عرصے سے جو بحث ہے وہ چل رہی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ ود دا شفٹنگ آف مارکیٹ, شفٹنگ آف اسٹینڈرڈ جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چینج ہو رہے ہیں. پھر ہے جی ہمارے پاس جو نیکسٹ دیٹ از ایتھکس اینڈ ریگولیشن, کہ کسی ملک کے قوانین کیا ہیں اور اس کے ایتھکس کیا ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے امریکہ کے اندر یہ بڑا سخت لا ہے کہ آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے. امریکہ میں 1977 میں جو ایک لا آیا جس کو فورن کرپٹ پریکٹس ایکٹ 1997 کہتے ہیں, یہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ نافذ العمل ہوا اور ابھی تک اس کی اتنی زیادہ امپلیکیشن ہے کہ ایون اگر کوئی ٹریک ہو جائے کہ کسی کمپنی نے کہیں پہ کوئی پیسے دیے ہیں تو دے ٹریک دی اکاؤنٹس اینڈ اس کے پھر خاصے آپ پڑھتے ہوں گے اپنے اسکینڈلز وغیرہ اس کے بڑے بنتے ہیں اور بڑے سخت اس کے لیے لیجسلیشن ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, انٹرنیشنل مسئلہ ہے. بہت سارے ممالک اس میں انوالو ہیں, بہت سارے اس کے پیچیدہ مسائل ہیں جس میں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ ورسٹ ہونے کی بجائے حل طلب ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ WTO کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس میں چینجز آ رہی ہیں, اچھی چینجز آ رہی ہیں اور انشاءاللہ فیوچر اس کا بڑا اچھا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل بزنس میں ایک دن جب اویئرنیس بڑھے گی, گلوبلائزیشن ہوگی, سماجی قدریں, قانونی قدریں قریب ہوں گی تو یہ مسائل کا حل بھی ساتھ ساتھ نکل آئے گا. الحمدللہ ہمارے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاسداری ہو رہی ہے. اسٹوڈینٹس بیسیکلی ہمارا جو تھیم ہے اب جو نیکسٹ شروع ہوگی دیٹ ول بی دا کلچر, کہ کسی ملک کا کلچر جو ہے ایک ملک کے اندر یا مختلف ممالک کا کلچر, اس کا انٹرنیشنل بزنس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا یہ ٹاپک ہوگا نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ آج کا جو لیکچر ہے اس میں سیر حاصل آپ کو کچھ بحث سے آپ نے کوئی اپنے طور پہ بھی رزلٹ جو ہے وہ اخذ کیا ہوگا. یہ ایک اچھی عادت ہے کہ سیلف انالیسس جو ہے وہ ضرور کیا کریں, کہ ایک مسئلے کی رائے میں دیتا ہوں, ایک مسئلے کی رائے ایک اور اسکول آف تھاٹ دیتا ہے, ایک مسئلے کی رائے بکس دیتی ہیں. آپ ایک اپنی رائے بھی قائم کیا کریں, چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, لیکن اس سے آپ کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی, ذہنی استعداد جو ہے آپ کی وہ بڑھے گی کسی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے. یہ ایک اچھی عادت ہے. ہمیشہ جو آپ کی سمجھ میں آئے کسی چیز کے بارے میں وہ رائے ضرور دیا کریں. ہو سکتا ہے آپ کی رائے بہت مستند ہو. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں مزید اس کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور جیسے میں نے عرض کی کہ کلچرل اسپیکٹس دیکھیں گے. یہاں پھر میں عرض کر دوں کہ آپ جب لیکچر سنیں تو فوری طور پہ یہ کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں تاکہ وہ آپ کی ایک ریپیٹ ہو جائے, اور جہاں پہ ٹرمینالوجی آئے وہاں پہ ڈکشنری کا استعمال ضرور کیا کریں. یہ ایک اچھی عادت ہے, بہت اچھی عادت ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا اور خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.